آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جی کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس میں آپ نے فرمایا ہے، اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو فالو، لائک اور شیئر کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے باپ تھے، یعنی مہمانوں کو بہت قریب رکھتے تھے۔ جب کوئی مہمان آپ کے پاس نہ ہوتا تھا تو آپ ان کی تلاش کرتے تھے۔ ایک روز آپ گھر کے دروازے کو بند کر کے مہمانوں کی تلاش میں باہر تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے تو ایک شخص کو مکان میں دیکھ فرمایا، اے خدا کے بندے، کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوا؟ اس نے کہا، اس مکان کے پروردگار کی اجازت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ سمجھ گئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے مجھ کو اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے جس کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نے کہا کہ بتاؤ وہ کون ہے تاکہ میں زندگی بھر اس کی خدمت کروں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ آپ ہی ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، مجھ کو خلیل کیوں قرار دیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، اس لیے کہ تم نے کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے سوال کو رد کیا ہے۔ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سبب سے خلیل بنایا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور رات میں اس وقت نماز پڑھتے تھے جبکہ سب لوگ سکون کی نیند سو رہے ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے مردار پر پڑی جو دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ دریائی درندے اسے کھا رہے تھے، پھر یہ درندے بھی ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم کو تعجب ہوا۔ اس منظر نے حضرت ابراہیم علیہ کو ایک ایسی فکر میں ڈال دیا جس کی کیفیت سب تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، اور وہ ہے موت کے بعد مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم سوچنے لگے کہ اگر ایسا ہی انسانی جسم کے ساتھ ہو اور انسان کا بدن جانوروں کے بدن کا جوج بن جائے تو قیامت میں اٹھنے کا معاملہ کیسے عمل میں آئے گا، جبکہ قیامت کے روز انسان کو اسی بدن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ سے درخواست کی، میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم اس بات کا یقین نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو تسلی ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا، پھر 4 پرندے لے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے بعد ان کے نام سے ان کو بلاؤ، دیکھنا کہ وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اطمینان قلب حاصل کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور پرندوں کے ٹکڑے کرنے کے بعد انہیں الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیا۔ پھر ان پرندوں کا نام لے کر ان کو آواز دی کہ خدا کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو ان پرندوں کے سارے حصے آپس میں جڑ گئے اور وہ پھر سے اڑنے لگے اور کہنے لگے، پیغمبر خدا، آپ نے ہم کو زندہ کیا، خدا آپ کو زندہ رکھے۔ جب حضرت ابراہیم نے مردوں کو زندہ کرنے کی شکل میں قدرت کا یہ عجیب مظہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ان کے قلب کو، جو پہلے ہی ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، مزید اطمینان حاصل ہوا۔ آپ کو میری یہ سٹوری کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں۔